ہاں جی، السلام علیکم۔ لو جی، دن میں جو ہے نا رات کا منظر، دن میں رات کا منظر، دن میں اور دن کا ٹائم ہے اور اس وقت رات کا منظر ہو گیا ہے بادلوں کی وجہ سے، اور بڑی بھرپور بارش ہوئی ہے، بھرپور۔ اچھا جی، میں نے صبح ہی ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان پہ سارے جو الزام لگ رہے ہیں نا، ان میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ اس کے قتل کا بھی لگنا ہے۔ وہی ہوا ہے۔ میں نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ تو آج دوپہر کو عطا تارڑ نے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پورے بلوچستان میں ہڑتال ہے، اور وہاں پہ ایک وکیل صاحب تھے، سینئر سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق شر کو جناب گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کے تانے بانے عمران خان کے ساتھ اس طریقے سے مل رہے ہیں کہ عبدالرزاق شر نے ایک عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا، جس میں نوٹس وغیرہ ہو گیا تھا، اور صبح اس کی پیشی تھی 7 تاریخ کو۔ آج 6 جون ہے نا، صبح 7 تاریخ کو اس کی پیشی تھی، تو اس کو جناب قتل کر دیا گیا ہے، اور آج پورے بلوچستان میں ہڑتال ہے۔ اور عطا تارڑ جو نون لیگ کے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر کے اس کی FIR عمران خان کے خلاف کروائیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے تو عمران خان کا پہلے ہی پتہ ہے۔ ایک کالا باغ کے حوالے سے بھی نواب آف کالا باغ جو اعظم تھے، اس کا شک بھی ایک عمران خان کے اوپر جاتا ہے، پرانی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں آپ دیکھ لیں کہ جو صبح میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ اس وقت جو ہے نا اس کا اعلان بھی ہو گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف بے شک پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات میں اگر وہ وکیل عمران خان کے کہنے پہ یا اس کے کسی جاننے والے نے، جیسے یہ پاک فوج پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے عمران خان۔ یقین کر لیں اپنے اقتدار کے لیے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا۔ تو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان ایسے ہی الزام لگاتا تھا، وہ مقصود چپڑاسی جو ایک فوت ہوا تھا دبئی میں، تو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جناب نواز شریف وغیرہ نے مروایا ہے، کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ آتا ہے نواز شریف کے ساتھ آتا ہے نا، تو یہ اس نے مروایا ہے۔ تو وہ تو کھلے عام ہر بندے کا کہہ دیتا ہے۔ اب عمران خان کے اوپر اگر تحقیقات کی جائے، تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ جو اچانک فوت ہو گئے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، کرونا کے دنوں میں، پھر جسٹس وہ ارشد جج صاحب جس نے نواز شریف کے حق میں بیان دیا تھا کہ جناب یہ جو مجھ سے فیصلہ غلط کروایا گیا ہے، وہ مرا ہے، پھر ارشد شریف، پھر TLP کے سربراہ مولانا حافظ خادم رضوی صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ایسے مشکوک طریقے سے فوت ہوئے ہیں جن کے اوپر عمران خان کا نام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے عمران خان کی حکومت میں ایسے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ جس گروپ سے عمران خان کا تعلق ہے نا، یہودی لابی سے اور وہ جو امریکہ لابی سے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پلاننگ ہوتی ہے بڑی کہ جناب اگر یہ کوئی مر گیا تو آپ کو بڑا خون ملے گا، اس لیے ارشد شریف کے قتل کا سارا فائدہ ہی عمران خان نے لیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ دیکھیں جناب اس کو یہ عاصم منیر نے کیا اور فیصل نصیر نے کیا، اور یہ وہ کیا تھا نا۔ تو یہ سارے الزامات ماضی میں عمران خان بغیر سوچے سمجھے لگا دیتے تھے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو، اور اس کا اثر ظاہر ہے۔ آج یہ قتل بلوچستان میں جو ہوا ہے، تو پنجاب میں بھی اس کی ہڑتال کی جائے گی،
اور سندھ میں بھی اور KPK میں بھی اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہی وکیل کیوں قتل ہوا ہے جس نے عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کر رکھا تھا، اور وہی قتل کیوں ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہم یہ کہیں گے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر اگر یہ بنتا ہے تو عمران خان اس کا ذمہ دار بنے گا۔ یہ بہت ضروری ویڈیو تھی جو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے۔ کہ بارش بھی بالکل آنے والی ہے، اور اتنے خوفناک یہ جناب بادل آئے ہوئے ہیں کہ مجھے اب یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور بارش آ بھی گئی ہے، وہ آ گئی ہے بارش۔